فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وہو قولہ الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صلوات علی محمد وعلی عزاداران مظلوم کربلا، آج محرم الحرام کی 5ویں تاریخ، آج محرم الحرام کی 4تھی تاریخ ہے، اور آج ہم سب جمع ہوئے ہیں اس انسان کو پرسہ دینا ہے ہمیں کہ جو چند لمحوں کے لیے حسین کی بارگاہ میں آیا تھا۔ بہرحال جس آیت کریمہ کے ذیل میں میں نے اپنی مجلس کو خطاب کیا ہے اور بیان جاری ہے، اس میں اہل بیت سے محبت کرنے کے نتیجے میں پروردگار عالم یعنی وہ ہمارے گناہ کو بخش دینے والا اور بہت بڑا مہربان ہے وہ خدا، مگر معرفت ہونی چاہیے امام کی۔ جب تک معرفت نہیں ہوگی تب تک ہم اپنے وقت کے امام کو بھی نہیں پہچانیں۔ یعنی جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، جس حالات آپ دیکھ رہے ہیں خراب سے خراب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم دین کی تعلیم سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور قرآن کی تعلیم سے بھی ہمیں اتنا گہرا لگاؤ نہیں ہے کہ جتنا لگاؤ ہونا چاہیے۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت بن کے نازل ہوا تھا تاکہ انسان گمراہیوں کی طرف قدم نہ بڑھائے بلکہ اچھائیوں کی طرف بڑھے۔ قرآن ہدایت ہے، قرآن نور ہے، تو ہمیں اس نور سے بہت سی چیزیں حاصل کرنی تھی، مگر ہم نے اس نور سے صرف پڑھنے تک رکھا اسے، اور اس میں فہم و ادراک کی گہرائیوں میں ہم نہیں اترے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے خود کہ اس میں یعنی غور و فکر کرو، تدبر کرو، اس میں سوچو، اس کی گہرائیوں میں اترو، شاید تمہیں نجات کا راستہ مل جائے۔ مگر انسان ان تمام چیزوں کے باوجود بھی صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی انسان جب تک معرفت نہیں رکھے گا تب تک اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچان سکتا۔ حدیث میں بھی موجود ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ یعنی انسان کو اپنے وقت کے امام کی معرفت ہونی چاہیے۔ آج جو ہمارا امام پردے غیب میں ہے
کیا ہمیں پورا اس امام کی معرفت ہے؟ ہم سے امام کیا چاہتے ہیں اور ہم امام کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ بہت سی چیزیں ہیں جو امام ہم سے چاہتے ہیں، اور ہمیں امام جو ہم سے امام چاہ رہے ہیں، اگر ہم وہ امام کو دینا، امام کو کچھ ہی چیز کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جو ہم کچھ پڑھتے ہیں، جو کچھ امام کو ہدیہ کرتے ہیں، امام فوراً آپ کی طرف پلٹا دیتے ہیں، انہیں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ساری کائنات ان کا محتاج ہے، سب ان کے دروازے پر آتے ہیں۔ تو عزیزو، ہمارا امام کیا چاہتا ہے؟ اگر آپ مفاتیح الجنان اٹھا کر دیکھیں، جس میں ایک طویل واقعہ موجود ہے، عباس قمی علیہ الرحمہ نے واقعہ تحریر فرمایا کہ ایک شخص حج کے لیے جانا چاہتا تھا، اور اس زمانے میں حج بڑا مشکل ہوتا تھا، تو کہا اس شخص نے ارادہ کیا حج کرنے کا، تو وہ تلاش کرنے لگا کہ کوئی قافلہ کاروان جائے گا تو ہم اسی کے ساتھ حج پہ چلے جائیں گے۔ پتہ لگایا ادھر ادھر، تو پتہ لگا کہ کوفے سے قافلہ جانے والا ہے۔ بہرحال وہ پہنچا وہاں، اور پہنچنے کے بعد ان قافلے والوں کے ساتھ چلنے لگا۔ بہرحال قافلہ راستہ شناس بھی لوگ اس زمانے میں ہوتے تھے، انہیں سب پتہ تھا کہ کیسے ہمیں گزرنا، کس وادیوں سے گزرنا ہے، اور موسم شناس بھی ہوتے تھے، دونوں ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ وہ لوگ سفر کر رہے تھے، ایک مقام سے گزرے تو جو موسم شناس شخص تھا اس نے کہا یہاں سے بہت تیزی سے ہمیں گزرنا ہے، کیونکہ شاید یہاں طوفان آ جائے، اور ہم لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ طوفان میں پھنس جائیں۔ بہرحال سب ایک ساتھ ہو گئے کہ طوفان آئے گا تو کوئی ادھر ادھر نہ ہو، سب اپنا ایک دستہ بنا کے چلنے لگے۔ بہرحال ابھی چلے ہی تھے، تھوڑی دیری کے بعد ایک بہت بھیانک طوفان آیا، برف کا طوفان آیا، اور آنے کے بعد لوگ ادھر ادھر، جو اصل میں جو زیارت کربلا جانا چاہتا تھا وہ طوفان میں پھنس گیا۔ جب پھنس گیا تو وہ مجبور ہو گیا، اور قافلہ جب طوفان تھوڑا سا ہٹا تو اس نے دیکھا کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم تھے وہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، سب کے سب چلے گئے۔ اب وہ مجبور ہے، پریشان کرے کیا؟ تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، واقعہ بہت طویل مختصر کر رہا ہوں، ایک شخص ہے جو باغ کے پتے کے اوپر سے برف جھاڑ رہا ہے، پتیوں پر سے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا، غور سے دیکھا کہیں شاید وہ کچھ بول نہیں رہا ہے، جو انسان یہاں پھنسا ہوا برف میں، کیونکہ جو علاقہ تھا وہ عیسائیوں نصرانیوں کا علاقہ تھا، وہ مسلمانوں کو شاید قتل کر دیا کرتے تھے۔ وہ خاموش ہے، وہ پتے جھاڑ رہے، تو انہوں نے وہاں سے آواز دی، اے شخص، تم نماز شب کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آواز آئی تو اس نے سوچا کہ کون ہے، نہ جانے وہ کہہ رہا نماز شب پڑھنے کے لیے۔ بہرحال اس نے نماز شب ادا کی، اور جب نماز شب ادا کر لی تو پھر اس شخص نے کہا زیارت جامعہ کبیر پڑھو۔ اس نے زیارت جامعہ کبیر بھی پڑھ لی۔ اس نے کہا میں نے کبھی زندگی میں پڑھی نہیں تھی، محسوس ہوا کہ مجھے سب یاد ہو گیا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ زیارت عاشوراء پڑھو۔ میں نے زیارت عاشوراء بھی پڑھا، اور اسی اثناء میں میں نے دیکھا کہ وہ شخص میرے قریب آ گیا۔ دیکھیے معرفت کیسے پیدا ہوتی۔ وہ شخص قریب آیا، اور آنے کے بعد کہا تم کون ہے؟ کہا میں حج کرنے کے ارادے سے گیا تھا، اور میرا قافلہ آگے نکل گیا، اور میں طوفان میں پھنس گیا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے کہ اب میں کروں تو کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ تو شخص نے کہا کہ وہ گھوڑا لے آیا، وہ شخص کہا تم میرے گھوڑے کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ بہرحال وہ گھوڑے کے پیچھے ہاتھ سے پکڑ کر ایسے بیٹھ گیا، اور جو اس کا گھوڑا تھا وہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ بڑی کوشش کی اس نے، گھوڑا خوف کھا گیا تھا، آگے نہیں بڑھا۔ کہا مجھے دے دو اپنا گھوڑا۔ گھوڑے کی اس نے لگام پکڑی، جیسے گھوڑا بھی چلنے لگا۔ ابھی 2-4 قدم چلے ہی تھا گھوڑا کہ اس شخص نے اس کے ہاتھ پر پھر زانوں پر ہاتھ مارا، اور مار کے کہا نماز شب پڑھا کرو، زیارت جامعہ کبیرہ پڑھا کرو، زیارت عاشوراء پڑھا کرو۔ ابھی یہی کہی رہے تھے کہ اس نے کہا کہ دیکھو تمہارا قافلہ وہ سامنے موجود ہے۔ دیکھا کہ وہ سب کے سب وضو کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، اور یہ کہہ کہ جیسے اس نے ادھر دیکھنا چاہا، اور دیکھا کہ ہاں سارا قافلہ وہاں موجود ہے، اب دیکھا وہ شخص غائب ہو گیا۔ اب وہ شخص موجود نہ رہا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وقت کا امام ہم سے یہ تمام چیزیں چاہتا ہے،
کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کو کیا دینا، یہی تحفہ دینا اپنے وقت کے امام کو۔ ہمیں اپنی پوری زندگی جو صرف کر رہے ہمارا امام یہی چاہتا ہے کہ ہمارے لیے تم یہ کام انجام دو، ہم تمہارے سارے کام کو آسان کر دیں گے۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر۔ تو جب انسان کے اندر معرفت پیدا ہو جائے تو اپنے وقت کے امام کو پہچاننے لگتا ہے۔ آئیے تاریخ کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ وہ انسان کیسا انسان ہے کہ ابھی معرفت پیدا ہو رہا ہے امام کی، کس طریقے سے پیدا ہو رہا کہ ہمارے وقت کا امام، امام زین العابدین علیہ السلام، صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر۔ ہمارے اور آپ کے امام، امام زین العابدین علیہ السلام حج پر گئے ہوئے ہیں، اور حج پر جانے کے بعد ساری کائنات طواف کر رہی ہے، ہر آدمی طواف کعبہ کعبہ میں مشغول ہے، اور اس کے بعد ہر انسان دیکھ رہا ہے۔ اس وقت کا بادشاہ حشام جو تھا، ہجوم کی وجہ سے وہ ایک جہاں کرسی لگا کے بیٹھ گیا، کرسی لگا کے بیٹھ گیا کہ جب لوگ طواف کم ہوگا تو ہم طواف کریں گے۔ اسی اثنا میں تاریخ بتاتی ہے کہ امام زین العابدین داخل ہوتے ہیں، حرم مبارک میں امام کا داخل ہونا تھا کہ تاریخ کہتی کہ کائی کی طرح مجمع پھٹنے لگا، اور امام آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ امام پہنچ کے حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں۔ حشام کو پتہ ہے کون شخصیت ہے، اور جو حشام کا شاعر تھا اسے بھی پتہ ہے، مگر دیکھیے ابھی تک اس کو اندر جو بھی معرفت تھی، مگر معرفت کب پیدا ہوئی تاریخ بتائیے۔ درباری شاعر تھا، حشام کے لیے شاعری گایا کرتا تھا، مگر عزیزو جب حشام نے پوچھا یہ کون ہے تو فرزدق بول پڑا کہ تو اسے نہیں پہچانتا ہے، اس شخص کی عظمت اور اہمیت کو تو نہیں جانتا، اسے ہل بھی پہچانتے ہیں، اسے حرم بھی پہچانتے ہیں، اسے بطحا کی زمین بھی پہچانتا ہے، اسے حجر اسود بھی پہچانتا ہے، یہ تو امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ تو عزیزو جس کو ساری کائنات پہچان رہی ہے، بادشاہ نہیں پہچان رہا ہے، معرفت ہونی چاہیے انسان کے اندر میں۔ یہ بغضیت تھی اہل بیت کی کہ جو ظاہر کر رہا تھا، مگر فرزدق ایسا انسان نے بڑھ کر ایک شعر کہہ دیا پورا یہی امام کے سلسلے میں، اسے حل بھی سب پہچانتا ہے، اسے حرم بھی پہچانتا ہے، اسے بطحا کی زمین بھی پہچانتی ہے، اس کو حجر اسود بھی پہچانتا ہے۔ تو عزیزو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ اہل بیت کی شان میں کہنے کے صلے میں فرزدق کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ ہمیشہ کا دستور تھا کہ جو اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں انہیں یا جیل میں ڈال دیا جاتا تھا یا قتل کر دیا جاتا تھا۔ خدا لعنت کرے حجاج بن یوسف کو کہ جس نے اس زمانے میں سب سے جابر و ظالم بادشاہ تھا، جس نے ساداتوں کو کتنا نہ جانے قتل کیا، دیواروں میں چن دیا گیا، بغداد کی دیوار چنی گئی خون کے ذریعے، اور اس کا دستور تھا جب تک ایک محب علی کو ذبح نہیں کر لیتا تھا ناشتہ نہیں کیا کرتا تھا۔ اتنا صفا و ظالم بادشاہ تھا، مگر اس زمانے کا لوگوں کے اندر کتنا جذبہ تھا، اپنے ایمان کو کبھی نہیں چھپاتے تھے، محبت علی میں قربانی پیش کر دیا کرتے تھے، اہل بیت کے اوپر اپنی جانوں کو نثار کر دیا کرتے تھے۔ یہی نتیجہ تھا کہ ہم نے جب کوفے کی سرزمین کا مطالعہ کر کے دیکھا تو یمن کا رہنے والا حجر بن عدی الکندی ایسا محب علی، ایسا چاہنے والا، ایسا دوستداران علی ابن ابی طالب تھا کہ اس کے سامنے نہ تیر نہ تبر نہ تلوار کوئی اس کے دل کو موم نہیں کر سکتا تھا، خوف نہیں پیدا کر سکتا تھا۔ اس طریقے سے علی کی محبت حجر بن عدی الکندی کے اندر تھی، کیونکہ معرفت امام تھا، امام کی معرفت تھی۔ جب ابن زیاد خطبہ دے رہا تھا جمعہ کا تو اتنا لمبا خطبہ جمعہ دے دیا کہ اول وقت نکل رہا تھا تو پوری مسجد بھری تھی، کسی میں ہمت و جرأت نہیں تھی کہ ابن زیاد کو ٹوک دے کہ اول وقت نکل رہا ہے۔ حجر بن عدی نے کنکڑی پھینک کر آگاہ کر کے کہا وہ شخص
کہ تو مسجد میں اول پول باتیں کر رہا ہے، نماز کا اول وقت نکل رہا ہے، نماز پڑھا۔ اسی لیے ابن زیاد نے ایک خط لکھا امیر شام کے پاس کہ حجر بن عدی تمہارے کاموں میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، تو وہاں سے خط آیا کہ حجر بن عدی الکندی کو شام بھیج دیا جائے، یہ محب علی ہے، یہ علی کا چاہنے والا ہے، مگر ذرا برابر بھی خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، کیونکہ معرفت پتہ ہے کہ ہم جس کے در سے وابستہ ہیں، اگر ہم نے یہاں قربانی دے دی، یہاں ہم نے اذیت برداشت کر لی، تو پروردگار عالم ہمیں وہاں بہت سکون عطا فرمائے گا، جنت میں ہمیں جگہ ملے گی۔ کیونکہ اگر آپ روایتوں کو اٹھا کر دیکھیے تو بہت سے ایسی روایتیں میں ہیں، تاریخ میں موجود ہیں کہ انسان اسی دنیا میں اس کے گناہوں کی سزا پروردگار عالم دے دیتا ہے، مگر مومن اگر ہے، گناہگار ہے، تو چاہتا ہے خدا کسی نے آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ پروانی صاحب یہ مائک چل رہا ہے، مائک یہ والا، اس سے بہتر صلوات پڑھی، اس کو رہنے یہ والا مائک دیجیے ذرا، یہ چھوٹا ہوگا۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ معرفت کے ساتھ نتیجہ کیا نکلا۔ امیر شام کی طرف سے خط آیا کہ اسے گرفتار کر کے بھیج دیا جائے۔ حجر بن عدی گرفتار کیے گئے، مگر عزیزو جب گرفتار کر کے حجر بن عدی شام بھیجے گئے تو صرف تنہا نہیں تھے حجر بن عدی الکندی، بلکہ ان کے ساتھ کچھ اور حضرات بھی تھے جو علی ابن ابی طالب سے محبت کرتے تھے۔ اور محبت کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہی نتیجہ ہوا کہ جب گرفتار کر کے بھیجے گئے تو بہت سے، جو میں نے ابھی چھوٹا سا امام کا جو تذکرہ کرنا میں ابھی کروں گا آپ کے سامنے، تو بہت سے ایسے بھی محب ہیں جو امام صرف حجر کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، مگر عزیزو مومن کے جو گناہ ہوتے ہیں اگر سرزد ہو گئے ہیں تو ہمارے امام سے کسی نے آ کے پوچھا تھا کہ ان کو خدا کیسے جنت میں بھیجے گا، تو کہا پروردگار عالم ان کو اسی دنیا میں عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ مثال کے طور پر کہا، امام نے جواب دیا کہ اس کو کسی مرض میں مبتلا کر دے گا، مرض اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ کہا اگر امام بتائیے اگر مرض نہ پیدا ہوا، اللہ نے نہیں مرض ادا کیا، تو کہا پڑوسی برا دے دے گا۔ کہا اگر پڑوسی بھی برا نہ ہوا، اگر پڑوسی بھی برا نہیں ہوا، یعنی وہ چاہتا تو خدا لعنت کرے، وہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے مومن کو جہنم میں پہنچا دیا جائے، مگر ہر طریقے سے اس نے پوچھا امام سے۔ امام نے کہا پڑوسی برا دے دیا جائے گا۔ کہا اگر پڑوسی برا نہ ہوا تو کہا دوست برا عطا کر دیا جائے گا۔ کہا اگر دوست بھی برا نہ ہوا تو پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اسے دوست برا نہ ملا تو پھر اس کو اس کی شریک حیات بری دے دی جائے گی۔ دونوں سمجھیے، میاں اور بیوی دونوں، یعنی اس کو اس کی بیوی بری دے دی جائے یا بیوی کو برا شوہر دے دیا جائے گا، یہ اس کا کفارہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے امام سے پوچھتا چلا گیا اور پوچھتے پوچھتے آخر میں کہا مولا اگر بیوی بھی بری نہ ہوئی، پھر امام نے کہا کہ ہم تو موجود ہی ہیں بخشوانے کے لیے، ہم ان کی بخشش کریں گے، مگر عزیزو وہی کردار ہونا چاہیے۔ اور بہت سے ایسے گناہ ہیں صغیرہ ہیں جو روایتوں اور حدیثوں میں موجود ہیں۔ ہمارے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کبیرہ چھوڑ دیجئے، گناہ صغیرہ کا کفارہ پروردگار سر میں درد پیدا کر کے گناہ صغیرہ کو بخشوا دیتا ہے۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، جو سر میں درد ہو رہا ہے یہ نہ سوچئے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا، کوئی ایسا گناہ آپ نے کیا ہے صغیرہ جو سر میں درد پیدا کیا، اللہ نے یہ آپ کے گناہ صغیرہ کا کفارہ جو ادا کرا رہا پروردگار عالم۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مومن جب ہماری بارگاہ میں آئے تو صاف و شفاف آئے، ذرہ برابر بھی سفید کپڑے میں کہیں سے دھبا نظر نہ آئے۔ وہ چاہتا ہے کہ محب اہل بیت اللہ کی، کیونکہ جہنم اور جنت پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ جو
علی سے بغض کرے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے، اور جو علی سے محبت کرتا ہے اسے جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو عزیزوں نے کسی نے بڑھ کر پوچھا تھا مولا کائنات کام انجام دے رہے تھے، خدا لعنت کرے ان لوگوں کو کہ جو علی کے باپ کے بار بار دشمنی کیوں بار بار علی کی طرف کو اشارہ کرتے تھے۔ کہا یا علی آپ کے بابا تو جہنم میں جائیں گے۔ علی تب بھی خاموش رہے، کبھی نہیں بولے، کیونکہ معیار دیکھ رہے تھے علی کہ کون بول رہا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کسی کا جواب نہیں دیا جاتا، بولتے رہے لوگ، اکثر بولتے رہے یا علی آپ کے بابا تو جہنم میں جائیں گے، آپ کے بابا جہنم میں جائیں گے۔ مگر جب ایک بڑی شخصیت نے بڑھ کر کہا یا علی آپ کے والد جہنم میں جائیں گے، اب مولا خاموش نہ رہے، بلکہ مولا نے جواب دیا۔ جو اس کے جواب میں مولا نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں قسیم النار والجنہ ہوں، میرا بابا کیسے جہنم میں جائے گا؟ کیونکہ جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ابو طالب کو کوئی کہیں نہیں، کیونکہ جس کا بیٹا قسیم النار والجنہ ہو اسے کون جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ کبھی ذکر کروں گا ابو طالب کا تذکرہ انشاءاللہ ان ایاموں کے اندر۔ مگر حجر بن علی قندی شام بھیجے جا رہے ہیں، کس جرم میں؟ صرف علی سے محبت کرنے کے جرم میں، اہل بیت سے محبت کرنے کے جرم میں۔ خدا کہہ رہا نا کہ تم اگر اہل بیت سے محبت کرو گے تو ہم بھی تم سے محبت کریں گے۔ رسول تمہاری اگر یہ پیروی کریں گے تو ہم تم سے محبت کرنے لگیں ان لوگوں سے، اور ہم ان کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ ہم بہت بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں۔ تو عزیزو حجر بن عدی الکندی شام بھیجے جا رہے ہیں، مگر عزیزو محبت اہل بیت میں علی سے محبت کرنے کے جرم میں انہیں سزا دی جا رہی ہے۔ شام کے سرحد ادرا کے قریب جہاں حجر بن عدی الکندی کا روضہ مبارک ہے، اس مقام پر پہنچے ہیں، اور ادھر سے شام سے قاصد آئے۔ معاویہ کو پتہ ہے کہ حجر آ رہے ہیں، اور اگر حجر شام میں آ گئے تو انقلاب پیدا ہو جائے۔ حجر کو سب پہچانتا تھا، حجر بن عدی الکندی کو، ایک ایک بڑی بڑی شخصیتیں حجر کی معرفت سے واقف تھی۔ ادھر سے خط پہنچا، قاصد لے کے سپہ سالار کے پاس خط لے کے پہنچا، اس نے خط پڑھا اور حجر کو وہیں روک دیا گیا ادرا کی زمین پر، اور جناب حجر سے کہا گیا کہ معاویہ نے خط لکھا ہے، اگر حجر تم یہ کام انجام دے دو تو ہم تمہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر حجر علی کو شب و شمت میں کرے، یعنی برا بھلا کہے معاذ اللہ، تو حجر کو چھوڑ دینا، اور اگر برا بھلا نہ کرے تو حجر کا سر قلم کر دینا۔ اللہ اکبر! تاریخ یہ حجر وہ ہیں جن کی زیارت بھی اگر آپ اٹھا کر دیکھیے، اور جن کے شرف کو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا ہے کہ تو مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ حجر کی زیارت میری زیارت ہے، یعنی جو حجر کی زیارت کرے گا وہ میری زیارت کا شرف حاصل ہے نا۔ بہت سی روایتیں معصومین کی، شاہ عبدالعظیم کی جو زیارت کرے گا اس نے میری زیارت کی، یہ ساری روایتیں موجود ہیں ہماری کتابوں میں۔ تو عزیزو حجر اس مقام پر پہنچے، اپنے بچوں کے ساتھ ہے، چند ساتھی بھی حجر کے ساتھ ہیں۔ حجر نے کہا یہ کام تو کبھی نہیں ہو سکتا، گلا کٹ جائے گا، مگر میں علی کے خلاف ذرہ برابر بھی نہیں کچھ بولنے والا۔ یہاں تک کہ روایت میں کمیل سے خود میثم تمار اور کمیل سے مولا نے خود کہا تھا کہ دیکھو تمہیں ایک شفاف ظالم بادشاہ تمہیں سولی دے گا، اے کمیل میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اگر وہ تم کو کہے کہ مجھے برا بھلا کہے تو تم کہہ دینا ہم تمہیں جنت میں ہم لے جائیں گے۔ مگر کہا مولا جانتے مولا سے کیا مولا نے سے کوئی ارشاد فرمایا، مولا گردن کٹ جائے گی مگر اس زبان سے کبھی بھی آپ کے خلاف ایک شبد نہیں نکلے گا۔ ایسے چاہنے والے تھے
حجر بن عدی کے ذریعے دعائیں قبول ہونے کے لیے بھی کہا گیا کہ حجر کے ذریعے دعائیں بھی مانگو، پروردگار تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ تاریخ بتاتی کہ حجر نے انکار کر دیا، گردنیں کاٹ دی گئی علی کی محبت میں، مگر عزیزو صرف حجر کے گردن کاٹ دینے سے ظالم یہ سمجھ رہا تھا کہ محبت علی ختم ہو جائے گی۔ نہیں عزیزو، جس کے گردن، سر اور تن میں اگر جدائی بھی ہو جائے تو محب علی دار سے بھی بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ میثم کی پوری زندگی کا آپ مطالعہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کتنی معرفت تھی، کس قدر معرفت تھی کہ اگر کوئی انسان، آج تو لوگ عیب سمجھتے ہیں، مگر دنیا کا مالک و مختار علی ابن ابی طالب تمار کے، میثم تمار کی دکان پر بیٹھتے تھے کہ نہیں جا کے بیٹھتے تھے؟ اور جا کے بیٹھنے کے بعد ایک دن جا کے بیٹھے تھے کہ معرفت کسے کہتے ہیں۔ میثم تمار کی دکان پر جا کر مولا کائنات بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد اسی اثنا میں میثم کو کوئی کام آ گیا کہ مولا آپ دیکھیے اور میں ابھی آتا ہوں مولا۔ بس یہ میثم کہہ کے چلے گئے۔ دیکھیں معرفت کسے کہتے ہیں؟ میں اگر کسی کی دکان پر بیٹھ جاؤں اور کوئی انسان آ جائے سائل اور مجھ سے مانگے تو میں پوری دکان میں سے سب کچھ دے دوں گا، تو پھر یاد رکھیے گا کہ میری کیا حال ہوگی وہ آپ جانتے ہوں گے۔ مگر سلام ہو میثم تمار پر جو علی ابن ابی طالب کی معرفت کو پہچانتا تھا کہ کس شخصیت نے کیا کام انجام دیا ہے۔ میثم پلٹ کر آئے تو دیکھا سارے کھجور بک چکے تھے، یعنی ختم ہے۔ جو تھیلیوں میں رکھے ہوئے تھے، جو برتنوں میں رکھے ہوئے تھے، جن ٹوکریوں میں رکھے ہوئے تھے، دیکھا میثم نے کہ سب مولا نے بیچ دیا۔ دل میں بڑی خوشی پیدا ہوئی، اگر میں کسی کی دکان پر بیٹھ کے سب سامان بیچ دوں، اسے نہیں پتا بکا کہ نہیں بکا، تو آتے ہی دیکھے گا آج تو دکان میں کچھ نہیں رہا، سب مولانا صاحب نے تو بیچ دیا۔ بڑا خوش ہوا کہ آج آمدنی بھی اچھی ہوئی ہوگی۔ میثم دل میں خوش تھے۔ کہا مولا بڑا اچھا گاہک آ گیا تھا کیا؟ کہا میثم اچھا گاہک نہیں آیا تھا، ایک فقیر آیا تھا، اس نے سوال کیا، اے میثم ہم نے سب دے دیا۔ میں دیکھتا رہا کہ کہیں تاریخ یہ کہہ دے کہ میثم نے کچھ بڑھ کر مولا سے کہا ہوگا، مگر میثم خاموش تھے۔ کہا مولا اچھا کیا آپ نے سائل کو سب دے دیا، مگر مولا جب آپ نے سائل کو کچھ دے دیا ہے تو میں بھی آپ سے کچھ طلب کرتا ہوں، مجھے بھی کچھ عطا کر دیجئے۔ تو میثم کو مولا نے کیا عطا کیا؟ میثم کو مولا نے علم عطا فرما دیا۔ تو عزیزو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، معرفت ایسی ہونی چاہیے کہ اگر امام کچھ کر بھی دے، اگر انسان دیکھ رہا میری ہی چیز ہے، مگر امام نے غریب و فقراء اور مساکین میں بیچ دیا۔ اسی لیے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزو ہمیں غور ہم بھی ہے علی کے دیوانے، جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہے اس پیڑ کو پانی۔ سبحان اللہ، محمد والے محمد سلوات۔ تو عزیزو ہمیں اور امام جعفر صادق کے زمانے میں ایک شخص جا رہا تھا حج پر، اس نے کچھ امانتیں امام کے پاس رکھے، جب مولا میں آؤں گا تو لے لوں گا۔ بہرحال وہ آیا پلٹ کے، کہا مولا، کہا میں نے نہیں، مکان خریدنے کے لیے۔ اس نے کہا تھا کہ مولا میرے لیے ایک مکان خرید کے رکھیے گا۔ پر ایک واقعہ مجھ سے پہلی بھی مجلس میں غلط بیان، مصر کی جہاں وہ مدائن تھا، جہاں کے سلمان گورنر بنا کے بھیجے گئے تھے، وہ میرے ایک انسان خطا و نسیان کا مرکب ہے۔ بہرحال مجھے پہلی مجلس میں عرض کرنا تھا، بہرحال تکرار نہیں، کہ آج یاد آیا تو میں نے، یعنی وہ مدائن کے گورنر بنا کے جناب
جناب سلمان بھیجے گئے تھے، تو امام سے کہا کہ میرے لیے مکان خرید لیجئے گا۔ امام اس کا پیسہ رکھے ہوئے تھے، جب وہ آیا کہ کہا مکان مولا آپ نے لے لیا؟ کہا میں نے لے لیا۔ کہا میں نے تمہارا مکان جنت کے لیے لے لیا۔ کہا مولا کیسے؟ کہا جو تم نے پیسہ مجھے دیا تھا، ایک سائل آیا میں نے اسے دے دیا، اور اس کے عوض میں نے تیرے لیے جنت میں مکان خرید لیا ہے۔ عزیزو یہ ہے معرفت، کچھ اس نے نہیں بولا۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے در سے وابستہ ہیں۔ ہم اہل بیت کے در سے وابستہ ہیں، جہاں انسان ایک چیز بھی اگر کسی راہ خدا میں وہ خرچ کر رہا ہے تو اس کا عوض خالی ہاتھ نہیں انسان پلٹ سکتا۔ اسی لیے کہا کہ عمر چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو، مال میں بڑھوتی چاہتے ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، یعنی صدقہ زیادہ سے زیادہ دو۔ جس اسلام میں یہاں تک ہمیں آگاہ کر کے بتایا گیا ہے کہ دوا تک کا صدقہ نکالو تاکہ تمہیں فائدہ ہو، تمہیں مفید ہو، تو عزیزو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں اسلام کہاں پہنچانا چاہتا ہے، کس منزل پر چھوڑنا چاہتا ہے۔ ہم نے جہاں سے شروع کی تھی کہ ہم سے وقت کا امام چاہتا کیا ہے، ہم اپنے وقت کے امام سے کتنے دیر کلام کرتے ہیں، کبھی سوچا ہم نے؟ ہم تو کہا جاتا نا کہ سال میں ایک بار ہم اپنے وقت کے امام کو عریضہ لکھتے ہیں، وہ بھی کسی کے حوالے کر دیتے ہیں، جاؤ میرا خط پہنچا دینا وہاں۔ وہ بیچارہ سارے محلے کا خط لے کے جاتا ہے، دعا پڑھتا ہے آپ کی طرف سے، اور کنویں یا دریا کے حوالے کر دے۔ کبھی آ کے اس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی اس امانت کو بھی اس نے لے جا کے وہاں رکھ کے آ گیا، چاہتا تو کہیں پھینک دیتا، مگر آپ کی اس امانت کو بھی بہترین طریقے سے لے گیا۔ سال میں ایک بار خط لکھتے ہیں، اور کسی سے یہ عشق ہو جائے تو انسان رات بھر چیٹ کرتا ہے، جب تک موبائل کی بیٹری ختم نہ ہو جائے تب تک اس سے گفتگو کرتا رہتا ہے۔ مگر عزیزو ذرا غور کرو، جو کائنات کا مالک و مختار ہے، اس امام کے لیے ہمیں وقت دینا چاہیے۔ رات کے کسی سناٹے میں اپنی زندگی کو سوچو کہ ہم اپنے وقت کے امام سے کتنا قریب ہیں۔ کیا ہمارا امام ہم سے راضی ہے؟ ہمارا امام ہم سے خوش ہے؟ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہم جو کام انجام دے رہے ہیں ہمارا وقت کا امام اگر اس سے خوش ہے؟ تو سوچ لیجئے، بس یاد رکھیے کہ آج جس کے ہمیں مصائب پڑھنے ہیں وہ سب سے بڑا گناہگار تھا، جس نے امام حسین کے لجام فرض پر ہاتھ ڈال دیا اور بیویوں کو ماتم کرنا پڑا۔ اس مقام پر عزیزو تاریخ کہتی ہے کہ جب حر کے لشکر نے امام حسین کے قافلے کو روکا تو تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام حسین نے دیکھا کہ حر کے لشکر میں سب پیاسا ہے، یہاں تک کہ جانور بھی پیاسے ہیں، اللہ اکبر، ساقی کوثر کا لال ہے، ساقی کوثر کا لال ہے۔ صفین کے میدان میں بھی جب علی نے دریا پر قبضہ کر لیا تھا نا، امیر شام نے جب قبضہ کیا تو کہا پانی نہیں ملے گا، مگر جب مولا نے قبضہ کیا تھا لشکر والے کہہ رہے تھے ہم بھی پانی نہیں دیں گے، علی نے کیا کہا نہیں، پانی سب کو پلایا جائے گا، یہ ساقی کوثر کا لال ہے۔ اللہ اسے پتہ ہے آگے کی منزل میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، مگر جب دیکھا جانور پیاسے ہیں، لوگ پیاسے ہیں، تو حسین نے آواز دی عباس مشکیزے کے دہانے کھول دیے جائیں، حر کا لشکر پیاسا ہے۔ اللہ اللہ، حر کے لشکر کو پانی پلایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص مشک کھول رہا تھا مگر پانی نہیں پی پا رہا تھا، آئے ساقی کوثر کا لال خود اٹھا، اپنے ہاتھوں سے مشک کو کھول کر اسے پانی پلا رہا ہے۔ عزیزو یہی وہ شخص ہے جو کربلا کے میدان میں امام حسین کی طرف مخاطب ہو کے جب علی اصغر کو حسین لے کے پہنچے تھے نا، تو اسی شخص نے حسین کو مخاطب ہو کے کہا تھا اے حسین ایک قطرے آپ تمہیں نہیں دیں گے اس بچے کو۔ میں کہوں گا یہ شخص یہی تو حسین ہے جو تجھے پانی خود سے پلا رہا تھا، یہ ساقی کوثر کا لال ہے۔ حر تو گھیر کے حسین کو کربلا لے آیا، مگر عزیزو 7 محرم سے پانی ختم ہو گیا، اعلیٰ تش کی صدائیں بلند ہے خیام میں، مگر حور شب عاشور تلایا پھر رہا ہے خیموں میں۔ اب ہونے والا کیا ہے؟ حر کا دل مچل رہا ہے، روشنی پیدا ہو رہی ہے، دنیا کہتی ہے کہ حسین نے ایک شب کی مہلت اسی لیے لیا تھا، اگر حسین کی طرف سے کوئی یزید کی طرف چلا جاتا تو ہمیں سمجھ میں آتا کہ حسین حق پر نہیں تھے، یزید کی طرف حسین کی طرف آ رہا ہے۔ پتہ لگا کہ حسین حر کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ فہرست مکمل ہونے والی ہے۔ عزیز و تاریخ کہتی ہے جب صبح نمودار ہوا تو حر عمر سعد کے پاس پہنچا، کیا جنگ ہوگی؟ کہا جنگ تو ہونے ہی والی ہے، بس عزیزو اب کہہ کے حر تو نکلا ہے، مگر عزیزو اپنے بچے سے پوچھتا بچہ یہ بتا بابا آپ کیوں ٹہل رہے ہیں، بڑے پریشان لگ رہے ہیں، میرے لال اتنا بتاؤ
کہ ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے، کدھر جانا چاہیے؟ کہا بابا جنت کی طرف جانا چاہیے۔ بیٹا اب چلو، اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے اپنے بچے کو لیا حر نے، اور لینے کے بعد اپنے بھائی اور غلام کی بھی روایتیں ہیں۔ یہ چھوٹا سا قافلہ چلا، لشکر والے یہ سمجھ رہے تھے کہ حر شاید پانی پلانے کے لیے لہوار کو لے جا رہا ہے، مگر چند قدم چلنے کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ حر نے اپنے کو گھوڑے سے اتار دیا۔ کہا باپ بیٹا میں ساقی کوثر کے لال کے پاس جا رہا ہوں، میں بہت خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، اے بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دو، ایک قیدی کی طرح لے کے مجھے چلو، میرے آنکھ میں رومال باندھ دو۔ اللہ اللہ، یہ منظر جب حسین دیکھ رہے تھے کہا پاس اٹھو، میرا مہمان آ رہا ہے۔ استقبال کے لیے بنی ہاشم کے لوگ آگے بڑھے۔ اللہ اللہ، کسی نے بڑھ کر کہا، حر کے بیٹے نے کہا بابا اب ساقی کوثر خود تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، حر نے حسین کے قدموں پہ اپنے کو گرا دیا، اے آقا آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ حسین نے حر کو اٹھایا، ایک جملہ کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے حر تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ اے آقا میری خطا معاف ہو گئی نا؟ کہا حر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، کیا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا حر؟ تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ حر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا ابھی میری خطا معاف نہیں ہوئی ہے۔ کہا حر میں نے معاف کر دیا۔ کہا نہیں آقا، ارے جب میں نے لجام فرض پر ہاتھ ڈالا تھا نا، دیکھ بیوی کے رونے کی صدا بلند ہوئی تھی۔ اے آقا ہمیں زینب کے خیمے تک لے کے چلیے، ارے حسین حر کو لے کے آتے ہیں۔ اے بہن زینب حر آیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہنا تھا کہ ثانیہ زہرا خیمے کے قریب آئی، ایک مرتبہ ایک جملہ کہا، اے حر جب تم دشمن تھے نا تو ہم نے تمہیں سیراب کیا تھا۔ اے حر اس وقت آئے ہو کہ جب ثانیہ زہرا کے پاس پانی نہیں ہے۔ اے حر ہم تمہیں مہمان آئے ہو، ہم تمہیں کچھ تو دے نہیں سکتے۔ حر نے حر کی خطا معاف ہوئی۔ اللہ اللہ، بیٹے کو حر نے قربان کر دیا حسین کے اوپر، مگر جب حر نے کہا آقا اب ہمیں بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے، حسین نے حر کو مرنے کی اجازت دی۔ حر مقتل میں آیا، جنگ کرتا ہے، جنگ کرتے کرتے تاریخ کہتی ہے کہ حر پشت فرش سے زمین کربلا کی طرف آیا، آواز دی آقا میری مدد کو پہنچیے۔ حسین حر کے قریب پہنچے، حر کے قریب پہنچنے کے بعد حر کے سر کو اٹھایا۔ حر نے کئی بار چاہا حسین کے سر سے زانو سے اپنے سر کو ہٹانے لگا۔ کہا حر اپنے سر کو کیوں ہٹا رہے ہو؟ کہا آپ تو ہم غلام ہیں، آپ آقا ہیں۔ کہا نہیں حر اپنا سر میرے زانو پر رکھو، میں کہوں گا حر حسین نے تمہارے سر کو اپنے زانو پر رکھا۔ حر تو بڑا قسمت ہے کہ اب حسین تمہیں تحفہ دینے جا رہے ہیں۔ حر کے سر پر جو ضربت لگی تھی نا اس سے خون بہ رہا تھا۔ حسین نے رومال زہرا نکالا۔ اے حر تو کتنا خوش قسمت ہے کہ فاطمۃ الزہرا کا پیدا ہوا رومال تمہارے پیشانی پر حسین باندھ رہے ہیں۔ پیشانی پر رومال باندھا۔ حر کا جنازہ تو اٹھا لیا گیا، مگر عزیزو ایک جملہ سن لیے، مجلس تمام رونے کے لیے یہی کافی ہے۔ ہائے شام غریبہ سے پہلے جب حکم دیا گیا تھا کہ کوئی گھوڑے سے نہ اترے، اپنے گھوڑوں کی نال بندیاں کرا لی جائے، ارے سارے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اللہ اللہ، اسی میں سے حر کا لشکر کا سردار نکلا، حر کے قبیلے کا سردار نکل کے کہتا ہے ارے حر کی لاش پر گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے۔ لاش حر اٹھایا گیا، قبیلے والے اٹھا کے جب لے جا رہے تھے ایک جملہ کہا، ہائے زینب سن کے برداشت نہ کر سکی۔ ارے حر کے قافلے والے، خاندان والے، قبیلے والے یہ کہتے ہوئے حر کی لاش کو اٹھائے، جس کے وارث ہوتے ہیں نا اس کی لاش پامال نہیں کی جاتی۔ میں کہوں گا حر تیرے قبیلے والے تیرے لاشے کو اٹھا تو لے گئے، ہائے بطول کے لال کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا، ہائے حسین کی لاش کربلا میں پامال کر دی۔ سيعلم الذين ظلموا ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بحق زہرا وبیہا وبالہا وبنوہا۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دست و دعا ہمارے اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔
جو نوجوان یہاں موجود ہیں پروردگار ان سب کی دلی حاجاتوں کو پوری فرما۔ میرے معبود جو مقروض ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے گناہ کبیران گناہ صغیران کو بخش دے۔ اے میرے معبود ہے میرے پروردگار، آیت اللہ سستانی اور رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما۔ پروردگار اس وبا بیماری کو ہمارے وطن سے دور فرما، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ میرے معبود ہمارے زیارت مقدسہ کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود تیری بارگاہ میں دست و دعا حجت خدا حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ تقبل منی انک انت السمیع العلیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔